أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ایک صلوات پڑھ دے محمد. حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتم داران و پرساداران اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حسینی اکادمی کے زیر اہتمام منعقدہ اس خمسہ مجلس کی آج کی یہ دوسری تقریر ہے عبادت اور معرفت کے عنوان کے تحت. کل سے اس عنوان کے ذیل میں گفتگو کا آغاز ہوا اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت میں خداوند عالم نے مقصد حیات انسانی عبادت کو قرار دیا کہ ہماری آپ کی خلقت، ہم کو آپ کو جو حیات ملی ہے، یہ جو پیکر ملا ہے، یہ آنکھیں و بصارت ملی ہے، یہ کان و سماعت ملی ہے، یہ زبان و گویائی ملی ہے، یہ دل و دھڑکن ملی ہے، یہ دماغ و فکر ملی ہے، یہ صرف و صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے. اللہ نے جو ہمیں خلق کیا وہ اپنی عبادت کی غرض سے اور اپنی عبادت کے مقصد کے تحت خلق کیا. لیکن عزیزان گرامی، احادیث معصومین کے مطابق عبادت جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہے، عبادت جو انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے، عبادت جس کا روز انسان کو اجر و ثواب ملے گا، وہ اصل عبادت وہ ہوتی ہے جو معرفت کے ساتھ انجام دی جائے. اس لیے کہ بغیر معرفت کے عبادت قابل قبول نہیں ہوتی. اگر معرفت نہیں ہے تو عبادت عبادتاً نہیں ہوگی بلکہ عبادت عادتاً ہوگی. عادت والی عبادت اور ہے اور معرفت والی عبادت اور ہے. جب تک عبادت کے ساتھ معرفت نہ ہو کہ اللہ کی معرفت، پیغمبر اسلام کی معرفت، ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت، تب تک عبادت قابل قبول نہیں ہے. دیکھیے، عبادت کے ساتھ معرفت کی اتنی ضرورت ہے کہ بہت سی دعائیں ہیں جو ہم آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں. انہی دعاؤں میں ایک دعا ہے جو دعائے معرفت کہلاتی ہے. جب آپ اس دعائے معرفت، مختصر سی دعا ہے، جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں، تو اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہم عرفنی نفسوں کا، کہ اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا کر. اللہم عرفنی نفسوں کا، یا اللہ تو اپنی معرفت عطا کر. اس لیے کہ اگر مجھے تیری معرفت نہ ہوگی تو تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. غور سے سنیے گا، یہ پہلا فقرہ ہے کہ اللہم عرفنی نفسوں کا، یا اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما. اس لیے کہ اگر تیری معرفت نہیں ہوگی تو مجھے تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. پھر دوسرا فقرہ ہے کہ اللہم عرفنی رسولک، کہ اللہ تو اپنے رسول کی معرفت عطا کر. اس لیے کہ اگر مجھے تیرے رسول کی معرفت نہیں ہوگی تو تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی. حجت یعنی
امام کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ دوسرا فقرہ ہے کہ اپنے رسول کی معرفت عطا کر، اس لیے کہ اگر رسول کی معرفت نہیں ہوئی تو تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی۔ اب تیسرا و آخری فقرہ ہے کہ اللہم عارفنی حجتوں کا، اے اللہ تو مجھے اپنی حجت یعنی امام کی معرفت عطا کر۔ اب اس فقرے کے بعد جو فقرہ ہے وہ قابل غور ہے۔ دیکھیے پہلا فقرہ ہے کہ اللہ تو اپنی معرفت عطا کر، اس لیے کہ اللہ کی معرفت نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ رسول کی معرفت نہ ہوگی۔ دوسرا فقرہ یہ ہے کہ رسول کی معرفت عطا کر، اس لیے کہ اگر تیرے رسول کی معرفت نہیں ملے گی تو نقصان کیا ہوگا کہ تیری حجت کی معرفت نہیں حاصل ہوگی۔ اب آخری فقرہ ہے اللہم عارفنی حجتوں کا، کہ اللہ تو اپنی حجت یعنی امام کی معرفت عطا کر، اس لیے کہ اگر تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ خدا نے خیر فرمائے کہ معرفت کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر اللہ کی معرفت نہ ہو تو نبی کی معرفت سے محرومی ہوگی، اور اگر نبی کی معرفت نہ ہو تو امام کی معرفت سے محرومی ہوگی، اور اگر امام کی معرفت نہ ہو تو انسان بے دین ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی سب سے اہم ہے معرفت۔ آخری فقرہ کیا تھا کہ اگر امام کی معرفت نہیں ہوگی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ گمراہی کا مطلب بے دین ہو جاؤں گا، دین سے خارج ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب معرفت نہ ہونا صرف ثواب میں کمی کا سبب نہیں بنتا۔ بھئی فقرہ غور سے سنیے گا، معرفت کا نہ ہونا صرف ثواب میں کمی کا سبب نہیں ہوتا، دین سے خارجے کا سبب ہوتا ہے، کافر ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ اگر معرفت نہیں ہوتی تو انسان بے دین ہو جائے گا، امام کی معرفت نہیں ہوگی تو انسان گمراہ ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ آپ اس کی دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ ابلیس کی جو اعلان کفر ہو رہا ہے، ابلیس کا جو کفر کا اعلان ہو رہا ہے کہ کانا من الکافرین، تو یہ جو ابلیس کافر قرار دیا گیا تو کیا عبادت کی محرومی کی وجہ سے کافر ہوا؟ بھائی دولت عبادت تو اتنی تھی کہ عبادت کی سیڑھی لگا کے زمین سے آسمان پر پہنچ گیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور ہمایا کہ بھائی عبادت کے زینوں ہی سے تو وہ آسمان تک پہنچا، جنات تھا، ملائکہ کے درمیان بیٹھا۔ تو ابلیس جو کافر ہوا ہے وہ عبادت نہ ہونے کی وجہ سے کافر نہیں ہوا ہے، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے کافر ہوا ہے۔ بھائی ابلیس عبادت سے محروم نہیں تھا، عبادت معرفت سے محروم تھا، ابلیس معرفت سے محروم تھا، معرفت سے دور تھا۔ اب عدم معرفت کیا تھی؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب معرفت سے محرومی کا ثبوت کیا ہے؟ ابلیس عبادت سے دور نہیں تھا، یہ جملہ آپ نے غور سنا، وہ معرفت سے محروم تھا، معرفت سے دور تھا، اسے معرفت نہیں تھی۔ دیکھیے اللہ تو اللہ، وحدت تو وحدت، اللہ کی صفتیں تو اللہ کی صفتیں، اسے خود اس سجدے کی معرفت نہیں تھی جس سجدے کا حکم اللہ نے جاری فرمایا کہ جب میں آدم کے پیکر میں روح ڈالوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ اس نے اس سجدے تک کی معرفت حاصل نہیں کی، اس نے پہچانا ہی نہیں، اسے معرفت ہی نہیں تھی کہ یہ جو آدم کو سجدہ کروایا جا رہا ہے اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ بھائی ابلیس یہ سمجھا کہ آدم کو جو سجدہ کروایا جا رہا ہے وہ مٹی کی وجہ سے، اسی لیے اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور ان کو خاک سے بنایا، مٹی سے بنایا۔ اس کا یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ اسے سجدہ آدم تک کی معرفت نہیں تھی، وہ یہ سمجھا کہ آدم کو سجدہ مٹی کی وجہ سے ہے۔ علماء نے لکھا جو آدم کو سجدہ تھا وہ مٹی کی وجہ سے نہیں تھا، اس مٹی کے محل میں پنجتن کے انوار کی وجہ سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
جناب آدم کے پیکر کے محل کے اندر انوار پنجتن کا چراغ جل رہا تھا. تو وہ جو حکم دیا گیا تھا وہ مٹی کی وجہ سے نہیں دیا گیا تھا، وہ انوار پنجتن کی وجہ سے تھا. تو ابلیس کی معرفت کی کمی کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے مٹی کو دیکھا، انوار پنجتن کو نہیں دیکھا. اس نے آدم کے ظاہر کو دیکھا، آدم کے باطن کو نہ دیکھا. بھائی دیکھیں، معرفت کی ایک کمی کی دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ ظاہر کو دیکھا جائے اور باطن کو نہ دیکھا جائے. یہ بھی معرفت نہ ہونے کی دلیل ہے. بھائی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی دیکھا جائے. جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بصیرت سے بھی دیکھا جائے. بھائی ظاہر کے ساتھ باطن کی معرفت بھی ضروری ہے. آج شب جمعہ ہے، آپ نے مولا حسین کی زیارت پڑھی ہوگی اور زیارت میں یہ فقرہ آپ کے لبوں پر آیا ہوگا کہ السلام علیکم علی ارواحکم وعلی اجسامکم، کہ آپ کے جسموں پر سلام، آپ کے اجساد پر سلام، علی شاہدکم علی غائبکم. پھر آخری فقرہ ہوگا علی ظاہرکم وعلی باطنکم، کہ آپ کے ظاہر پر سلام اور آپ کے صلوات بھیجے محمد علیہ. دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے جس کے لیے میں نے زحمت دی کہ زیارت وارثہ میں سلام ہوتا ہے، آپ کے ظاہر پر بھی سلام ہو، آپ کے باطن پر بھی سلام ہو. اب ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے؟ بھائی ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی معرفت ہونا یہی اصل معرفت ہے. ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو پہچاننا. ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے؟ بھائی دیکھیں جتنی بھی اشیاء ہیں ان میں ظاہر بھی ہوتا ہے اور ان کا باطن بھی ہوتا ہے. آپ حروف کو دیکھیں، الفابیٹس کو دیکھیں، تو جب آپ حروف کو دیکھیں گے تو ہر حرف میں ایک ظاہر بھی ہوگا اور ہر حرف کا ایک باطن بھی ہوگا. آپ کاغذ کے اوپر الف لکھیے تو جب آپ کاغذ پر الف لکھیں گے تو ظاہر ایک حرف نظر آئے گا. بھائی جب آپ لکھیں گے کاغذ پر الف تو صرف ایک حرف نظر آئے گا. تو الف کا ظاہر کیا ہے کہ ایک حرف نظر آئے. لیکن جب آپ غور کیجئے گا تو الف کے اندر ایک لام بھی چھپا ہے، ایک فے بھی چھپی ہے. توجہ فرمائیں گے آپ، جب آپ الف کو پڑھیں گے تو ایک لام کی آواز بھی آئی اور ایک فے کی آواز بھی آئی. جب آپ میم لکھیے، توجہ فرمائیے گا آپ، جب آپ کاغذ پر میم لکھیے تو صرف ایک حرف ہے میم، لیکن میم کے اندر ایک یہ بھی ہے اور ایک اور میم بھی ہے. صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ فرمائیے گا، یہ ذرا سی تھوڑی سی 2 منٹ کی ادق بات ہے، بات واضح ہو جائے گی. حروف میں آپ دیکھیے تو حروف میں ظاہر بھی ہے اور ہر حرف کا باطن بھی ہے. آپ لام کو دیکھیے، لام میں جب لکھیے تو صرف ایک حرف ہے لیکن لام کے اندر ایک الف بھی چھپا ہے اور ایک میم بھی چھپا ہے. ارے لفظ با کو دیکھیے، اس کے اندر تو مولائے کائنات چھپے ہیں. بھی پڑھ غور کیجیے گا. بھئی آپ زیارت ابھی پڑھ کے آئے ہوں گے، ابھی پڑھیں گے جا کے ظاہرکم وعلی باطنکم، آپ کے ظاہر پر بھی سلام ہو، باطن پر بھی سلام ہو. تو ظاہر کے ساتھ باطن کو پہچاننا یہ معرفت کہلاتا ہے. حروف میں ظاہر بھی ہے اور حروف میں باطن بھی ہے. آپ قرآن کو دیکھیے تو قرآن کا ظاہر بھی ہے اور قرآن کا باطن بھی ہے. قرآن ایک کتاب ہے، یہ قرآن کا ظاہر ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن کا ظاہر ہے. آپ قرآن کو سر پر اٹھا لیجئے،
یہ قرآن کا ظاہر ہے. آپ قرآن کو ہاتھوں پر اٹھا لیجئے, یہ قرآن کا ظاہر ہے. بھائی ہم قرآن کو سر پر رکھیں درد نہ ہو, یہ قرآن کا ظاہر. ہم قرآن کو ہاتھوں پر اٹھائیں احساس وزن نہ ہو, یہ قرآن کا ظاہر ہے. لیکن اگر یہی قرآن پہاڑوں پر نازل ہو تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, یہ قرآن کا باطن ہے. ارے قرآن مرنے والے کے سرہانے پڑھا جائے, قرآن مردے کے سرہانے پڑھا جاتا ہے, یہ قرآن کا ظاہر ہے. اور قرآن مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. یہ قرآن کا باطن ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے ہم. قرآن کا ظاہر بھی ہوتا ہے اور قرآن کا باطن بھی ہوتا ہے. آپ کعبے کو دیکھیے, کعبے کا ظاہر بھی ہے, کعبے کا باطن بھی ہے. کعبہ ایک عمارت ہے, یہ کعبے کا ظاہر ہے. کعبے پر کالا کپڑا پڑا ہے, یہ کعبے کا ظاہر ہے. کعبے کے سینے میں سنگ اسود ہے, یہ کعبے کا ظاہر ہے. لیکن کعبے کی دیوار میں ایک نشان ہے, یہ کعبے کا باطن ہے. تو جیسے قرآن کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے, جیسے حروف کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے, جیسے کعبے کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے, ویسے ہی چہاردہ معصومین کا ظاہر بھی ہے اور چہاردہ معصومین کا باطن بھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں, باقی معصوموں کے فضائل نہیں پڑھے جاتے. مجھ سے سنیے, اتنے مختصر فضائل آپ نے اب تک نہ سنے ہوں گے. میں ایک مجلس میں 14 کے 14 معصوموں کے فضائل آپ کو سناتا ہوں. شرط آپ کی توجہ ہے. ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد. بھائی چہاردہ معصومین کا ظاہر بھی ہے, چہاردہ معصومین کا باطن بھی ہے. پیغمبر اسلام نے کہا, پیغمبر اسلام دنیا میں سارے نبیوں کے بعد آئے, یہ پیغمبر کا ظاہر ہے. انہوں نے کہا کنتو نبیان آدم بین الماء والطین, یہ پیغمبر اسلام کا باطن ہے. پیغمبر اسلام پیکر بشر میں آئے, یہ پیغمبر اسلام کا ظاہر ہے. اول ما خلق اللہ نوری, سنیے گا, یہ پیغمبر اسلام کا باطن ہے. جب جناب سیدہ نبی کو سلام کریں تو یہ سیدہ کا ظاہر ہے, مگر جب نبی مسند سے اٹھ کے بھئی اب ایک ایک جملہ بہت غور سنیے گا. جب سیدہ نبی کو سلام کریں تو یہ سیدہ کا ظاہر ہے. جب نبی مسند سے اٹھ کے سیدہ کا احترام کریں تو یہ سیدہ کا باطن ہے. بھائی سیدہ نبی کی بیٹی ہیں, یہ سیدہ کا ظاہر ہے. نبی کہہ رہے سیدہ اپنے باپ کی ماں ہے. یہ سیدہ کا باطن ہے. جب مولا علی جو کی روٹی گھٹنے سے توڑے تو یہ علی کا ظاہر ہے. جب در خیبر انگلی پر اٹھا لے, سنیے گا جملے, جب در خیبر انگلی پر اٹھا لے تو یہ علی کا باطن ہے. جب کوفے کے منبر سے علی کا خطبہ سنائی دے تو یہ علی کا ظاہر ہے. جب معراج کے پردے میں لہجہ سنائی دے یہ مولا علی کا باطن ہے. یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا. بھائی مولا علی جب کوفے کے یتیموں میں روٹیاں تقسیم کرے تو یہ علی کا ظاہر ہے. لیکن جب میدان قیامت میں جنت و جہنم تقسیم
بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب دیکھیں میں واقعات نہیں پڑھوں گا، میں اشارہ کروں گا. پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. میں آپ کے چہروں کی کتابوں کو دیکھوں، آپ تاریخ کی کتابوں کو دیکھیے. بھائی مولا علی یتیموں میں روٹیاں بانٹیں یہ ظاہر ہے، روز محشر جنت و جہنم بانٹیں یہ باطن ہے. ارے امام حسن صلح نامہ تحریر کر رہے ہیں، یہ امام حسن کا ظاہر ہے، لیکن ایک منافق کو عورت میں تبدیل کر رہے ہیں. یہ مولا حسن کا باطن ہے. نبی نے کہا حسین و منی، یہ مولا حسین کا ظاہر ہے، انا من الحسین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انا من الحسین، یہ مولا حسین کا باطن ابھی مصائب نہیں ہے. چاہے جیسے سنیے گا، جب مولا حسین مسجد کے فرش پر بیٹھ کے قرآن پڑھیں تو یہ مولا حسین کا ظاہر ہے، مگر جب نو کے نیزہ پر قرآن پڑھے تو یہ مولا حسین کا باطن ہے. بہت ہی اہم جملہ عرض کرنا، بہت اہم جملہ عرض کرنا مقصود ہے، بہت غور سے سنیے گا. بھائی چوتھے امام کے ہاتھوں میں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی چوتھے امام کے ہاتھوں میں، آخری آدمی تک سنے گا، ہتھکڑیوں کا آنا یہ چوتھے امام کا ظاہر ہے، مگر ان کے ہاتھوں کے دھون کا جواہر بن جانا. غور فرما رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ یہ ان کا باطن ہے. پانچویں امام کو ہم امام کہہ کے سلام کریں یہ ان کا ظاہر ہے. نبی جابر کے ذریعے پانچویں امام کو سلام بھجوائیں یہ پانچویں امام کا باطن ہے. چھٹے امام کو ہم صادق کہیں یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن ابو حنیفہ صادق کہے یہ ان کا باطن ہے. ارے ساتویں امام قید خانے کے اندر ہیں یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن اپنے چاہنے والے کو بادل کی پیٹھ پر بٹھا کے چین سے مدینے پہنچائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ان کا باطن ہے. بھائی واقعات آپ دیکھیے، اشارے میں کرتا ہوں. ساتویں امام زندان میں ہیں یہ ان کا ظاہر ہے، اپنے چاہنے والے کو بادل کی پیٹھ پر چین سے مدینے پہنچائیں یہ ان کا باطن ہے. ارے آٹھویں امام کو مامون ولی عہد بنائے یہ آٹھویں امام کا ظاہر ہے، وہ شیر قالین کو زندہ فرمائے یہ ان کا باطن ہے. نویں امام کے لیے مامون مدرس رکھے یہ ان کا ظاہر ہے، اور وہ مدرس اپنے کو امام کا شاگرد کہے. بھائی میں واقعات نہیں پڑھ سکتا، یہ ان کا باطن ہے. بھائی 10ویں امام اپنے لیے کربلا میں دعا کروائیں یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن متوکل کے لیے سبب شفا بن جائے. بھائی واقعات آپ کی نظر میں ہے کہ نہیں؟ یہ ان کا باطن ہے. 11ویں امام زندان کے اندر ہے یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن بھوکے شیر ان کے قدموں پر سجدہ کر رہے ہیں یہ ان کا باطن ہے. اب اس سلسلے کا یہ سب سے آخری اور سب سے قیمتی جملہ، چاہے جیسے سنیے گا. بھائی آخری امام کا لقب قائم ہے. بھائی جملہ سنیے گا، آخری امام کا لقب قائم ہے یہ ان کا ظاہر ہے، اور ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے.
ایک صلوات اور پڑھ لے محمد والے محمد. یہ ان کا باطن. تو معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت کہتے ہیں ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو ہی مانو. اب ہم بھی کیا غلطی کر بیٹھتے، ہم بھی صرف اہل بیت کا ظاہر دیکھتے ہیں. جیسے دنیا سے مولا علی نبی کے داماد ہیں یہ دیکھتی ہے، سیدہ نبی کی بیٹی ہیں یہ دیکھتی ہے، حسنین نبی کے نواسے ہیں یہ دیکھتے ہیں. پوری توجہ سنیے گا جس آخری بات کے لیے آپ کو متوجہ کیا. ہم بھی کیا دیکھتے ہیں؟ ہم بھی اکثر ظاہر کے دروازے پر رک جاتے ہیں، باطن کے پردے کو ہٹا ہی نہیں پاتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں پیغمبر اسلام کتنی نمازیں پڑھتے تھے. ہم یہ دیکھتے ہیں مولا علی ایک رات میں اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ ہزار تکبیروں کی آوازیں ان کے گھر سے بلند ہوتی تھی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا حسن نے کتنی نمازیں پڑھی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا حسین نے کتنی نمازیں پڑھی. بھیا جملہ بہت اہم ہے. ہم دیکھتے ہیں نبی کی نماز، مولا علی کی نماز، سیدہ کی نماز، حسنین کی نمازیں. ہم یہ دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اہل بیت کتنے بڑے نمازی ہیں. مگر اہل بیت نمازی ہیں یہ اہل بیت کا ظاہر ہے. بھائی توجہ سنیے گا، اہل بیت نمازی ہیں یہ اہل بیت کا ظاہر ہے. اہل بیت خود نماز ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اہل بیت کا نمازی ہونا ظاہر ہے، وہ اہل بیت خود نماز ہیں یہ باطن ہے. اب یہ دیکھا جائے کہ خالی وہ نمازی ہیں، یہ ظاہر کو دیکھنا ہے. بھئی وہ خود نماز ہیں. انہوں نے فرمایا انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز ہوں. یہ بات میں 10-15 برس پہلے یہیں کاظمین کے خمسے میں پڑھ چکا ہوں. اس وقت بارگاہ میں، مولا کی بارگاہ میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اہل بیت نمازی بھی ہیں، اہل بیت نماز بھی ہیں. اسی لیے ایک دن میں 5 نمازیں واجب ہیں. پنجتن بھی 5، نمازیں بھی 5. بھائی نمازیں بھی 5 واجب کی گئی تاکہ اب اس میں کوئی 3-5 نہ کرے. تو جو فرمائیے گا 5 نمازیں پنجتن سے منسوب ہیں. اب علماء نے لکھا کہ کون سی نماز کس معصوم سے منسوب ہے. علماء نے جو لکھا ہے وہ میں سنا رہا ہوں. کون سی نماز پنجگانہ میں کس معصوم سے منسوب ہے میں پڑھ چکا ہوں یہاں 10-15 برس پہلے، اور بڑی تفصیل سے میں نے نماز پہ پڑھا تھا. اور میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نماز نہیں پڑھتے. ارے نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز پر بھی پڑھتے ہیں. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. سنیے اذان گرامی، کون سی نماز کس پنجتن کی کس فرض سے منسوب ہے. علماء نے لکھا الظہر هو المحمد، الظہر هو المحمد، والعصر هو العلی، المغرب هي فاطمہ، العشاء هو الحسن، والفجر هو الحسین. صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. پانچ نمازیں پنجتن سے منسوب ہیں. ظہر کی نماز نبی ہے، عصر کی نماز، مغرب کی نماز شہزادی عالمیان، عشاء کی نماز مولا حسن، فجر کی نماز مولا حسین. بلکہ فجر کی نماز کے لیے چھٹے امام امام جعفر صادق، چھٹے امام کا حکم ہے کہ نماز فجر میں سورہ والفجر پڑھا کرو. چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جب نماز فجر پڑھو تو سورہ والفجر پڑھا کرو. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ فرمائے سورہ والفجر کا نام ہے سورۃ الحسین.
کتاب کا نام ہے تفسیر انوار النجف. علامہ غلام حسین بخش جاڑا نے لکھا ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ سورہ فجر کا نام ہے سورۃ الحسین، جس میں مولا حسین کو نفس مطمئنہ کہہ کے خطاب کیا گیا ہے. وہ سورہ امام فرما رہے سورہ حسین ہے کا صبح کی نماز میں مولا حسین کا سورہ پڑھا کرو، اس لیے کہ اس میں مولا حسین کا ذکر ہے. وہ نماز میں وہ سورہ پڑھو جس میں حسین کا ذکر ہے، حسین کا ذکر ہے. لیجئے نماز میں ان کا ذکر تو کیا جاتا ہے، کیا سنایا؟ ارے بیٹے کا ہو باپ کا نہ ہو. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. سنیں آزادی کے راجہ سورہ والفجر. ظہر کی نماز ہے نبی، مولا سلامت رکھیں آپ کو. عصر کی نماز ہے مولا علی. مغرب کی نماز ہے جناب سیدہ. عشاء کی نماز ہے مولا حسن. اور فجر کی نماز ہے مولا حسین. اب یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ 5 نمازیں 5 معصوموں سے، ظہر نبی، عصر علی، مغرب سیدہ، عشاء مولا حسن اور فجر مولا حسین. اب ہم لوگوں کو نماز تک کی معرفت نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب دن شروع ہوتا ہے تو پہلی نماز نماز فجر ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں آج کل جمعے کا دن ہے اور جمعے کی پہلی نماز کون سی ہوگی؟ فجر کی نماز. ایسا نہیں ہے. جب شب قدر آتی ہے تو شب قدر نماز کی معرفت کراتی ہے. جب شب قدر میں قضا نمازیں پڑھی جاتی ہیں، حافظے پر زور دیجیے گا، حافظے پر. یہ حافظے پر زور کی بات ہے، حافظوں پر نہیں. تو جو فرمائیے گا حافظے پر زور دیجیے گا. بھائی شب قدر میں قضا نمازیں کس نماز سے شروع ہوتی ہیں؟ ظہر سے. اور کس پر ختم ہوتی ہیں؟ فجر پر. اس لیے کہ پنجتن کی فہرست نبی سے شروع ہوتی ہے. مولا حسین صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. اہل بیت نمازی بھی ہیں، اہل بیت نماز بھی ہیں. ان کے ظاہر کے ساتھ ان کا باطن سمجھنا ضروری ہے. خود قرآن میں نے آغاز گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قرآن کے ظاہر پر ایمان رکھے اور باطن کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے. حدیث امام سنیے گا، جو ظاہر کو مانے اور باطن کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، اور جو باطن کو مانے اور ظاہر کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے. تو جو اہل بیت کو نماز مانے نمازی نہ مانے وہ بھی کافر ہے. جو صرف نمازی مانے نماز نہ مانے. صلوات پڑھ دے محمد وعلی. بس اللہ نے گرامی، یہ ہے حقیقت اہل بیت کا ایک ادنا سا ثبوت. معرفت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ معرفت ہو کے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے کیا، یہ جو مصلی پر ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے، اس کی معرفت ہو. جب عبادت کے ساتھ معرفت ہوگی تو عبادت قابل قبول ہوگی. اسی لیے ہر فرقہ مانتا ہے کہ اگر نماز میں اہل بیت پر صلوات نہ پڑھی جائے، درود نہ بھیجی جائے تو نماز نہیں ہے. ارے جن کے درود میں اتنا وزن ہو ان کے وجود کو تولنے والی ترازو کہاں ہے؟ جن کے درود میں اتنا وزن ہے
کہ اگر درود نہ ہو تو نماز نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، گفتگو تمام ہو رہی ہے، اور ایک بڑے ادب سے اور بہت افسوس سے اور بہت معذرت سے ایک گزارش کرنا ہے کہ دیکھیے، قیام مجالس سب سے زیادہ اہم ہے کہ مولا حسین کی مجلسیں قائم رہیں۔ قیام مجالس کے لیے مجمع کی شرط نہیں ہے، لوگ اپنی محبت میں آتے ہیں، سب کے جذبوں پر، جذبات پہ لاکھوں سلام ہو۔ حالات آپ کے مد نظر ہیں، کووڈ-19 کی گائیڈ لائن آپ کے سامنے ہے، لہٰذا آپ ایک تعاون کریں، آپ کو جناب سیدہ اجر دیں گے، شہزادی عالمیان آپ کو اجر دیں گے، فرش عزا پر بیٹھنے کا ثواب آپ کو مادر حسین عطا کریں گے۔ بہت ہی کوشش و مولا پر بھروسے کے ساتھ ان مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، لیکن چونکہ کووڈ کی گائیڈ لائن مد نظر ہے اور ایک محدود تعداد ہے، لہٰذا گزارش ہے آپ افراد سے کہ جو دور کے افراد ہیں وہ قیام مجالس کی خاطر کہ فرش مجلس حسین بچھا رہے، مجلس حسین کا انعقاد ہوتا رہے، مجلس نہ رکے۔ اس لیے تعاون یہ ہے آپ کا کہ آپ کل سے آن لائن مجالس سنیں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجئے کہ جب کووڈ کی وبا ختم ہو جائے، حالات سازگار ہو جائیں، تو جیسے فرش عزا بچھتا تھا ویسے ہی فرش عزا بچھے، جس شان سے مجالس ہوتی تھی اسی شان سے مجالس ہوں۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ، بہت درد کے ساتھ اور بہت ہی قلب کی گہرائی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ قیام مجالس کی خاطر، تاکہ مجلس عزا قائم رہے، مجلس عزا رکنے نہ پائے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں میں آن لائن ان مجالس کو سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ اسی وقت کے اوپر مختلف یوٹیوب چینلز کے ذریعے مجلسیں ہوں گی، آپ کو گھر میں بھی سیدہ دعا دیں گی۔ ذکر حسین جہاں جہاں پہنچے گا وہاں وہاں مولا حسین کی ماں جائے گی، مولا حسین کی ماں جہاں بھی فرش عزا بچھے گا وہاں پہنچے۔ اور آج تو شب جمعہ ہے، روایتوں میں ہے کہ شب جمعہ مادر حسین قبر حسین پر ضرور آتی ہے۔ میں دعا کیجئے اللہ راستوں کو کھولے اور ہم آپ کربلا معلیٰ کی زیارت کو جائیں، چہلم کے موقع پر ہم کربلا معلیٰ جائیں اور وہاں کے اوپر مولا حسین کی زیارت کریں۔ 2 سال ہو رہے ہیں، اللہ نہ جانے کتنے افراد نے مولا حسین کے روضے کی زیارت لی، اور وہ بھی شب جمعہ جو شرف زیارت ابا عبداللہ ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ شب جمعہ جو شرف ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ میں آپ کو آج شب جمعہ ہے ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد چند فقرے مصائب کے اور مجلس تمام ہو جائے۔ کہ زائر تھے حیدرآباد کے جو ہر سال کربلا معلیٰ جاتے تھے، وہ اس حسرت میں جاتے تھے کاش میں کربلا جاؤں اور وہاں میرا انتقال ہو جائے اور وہیں کہیں مجھے قبر مل جائے، میری تدفین وہیں کہیں ہو جائے۔ ہر سال اسی حسرت کے تحت وہ کربلا جاتے تھے اور زندہ واپس آتے تھے۔ ایک بار انہوں نے سوچا اب جو جاؤں گا تو میں واپس نہیں آؤں گا، کربلا ہی میں رہنے لگوں گا، کبھی نہ کبھی تو میرا انتقال ہوگا اور کبھی نہ کبھی اسی زمین پر مجھے قبر مل جائے گی۔ لیجئے وہ ایک بار زیارت کو پہنچے، قافلہ واپس چلا گیا، وہ شہر کربلا میں آباد ہو گئے، وہیں کربلا میں رہنے لگے۔ شب جمعہ تھی، وہ مولا حسین کے حرم میں تھے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ ان کے قریب آئے، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب سلام دیا کہ تو ہندوستان سے آیا ہے؟ کہا آقا ہندوستان سے آیا ہوں۔ کہ میرا ایک چھوٹا سا کام کرے گا؟ کہ کیا کام ہے؟ کہا آج شب جمعہ ہے، آج کربلا میں جو قبرستان ہے وہاں چلا جا اور رات میں جو نظر آئے وہ مجھے آگے یہاں بتا دے۔ یہ کہہ کے کوئی نذرانہ دیا۔ اب اس شخص نے سوچا کہ چھوٹا سا کام مل گیا، نذرانہ مل گیا۔ وہ شب جمعہ قبرستان میں پہنچا، ساری رات بیٹھا رہا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو دیکھا دور سے کچھ روشنیاں نظر آ رہی ہیں، ان روشنیوں میں کچھ میتیں نظر آئیں۔ اب جو غور کیا تو بہت سے جنازے ہیں، قبریں کھودی جا رہی ہیں، جنازے قبروں میں اتارے جا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد نماز فجر کے وقت وہ مولا حسین کے حرم میں آیا، نماز فجر پڑھی، دیکھا وہی بزرگ نظر آئے، آگے بڑھے، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا کہ تو نے دیکھا کہ کیا نظر آیا؟ کہا حضور بہت سی میتیں نظر آئیں۔ کہ کیسی نظر آئیں؟ کہ رات بھر میں بیٹھا رہا اور وہاں پر میتیں دفن ہوتی رہیں۔
کہا تجھے پتا یہ میتیں کن کی تھی؟ کہا نہیں یہ تو نہیں پتا. کہا یہ ان کی میتیں تھیں جو تیری طرح سے تڑپتے رہتے ہیں کہ کاش ہماری تدفین کربلا میں ہو جائے. ارے کاش جہاں زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، جہاں مولا حسین کے سوکھے گلے پر خنجر چلا. آواز بلند ہے آپ. ان کی حسرت تھی، لہذا ان کا انتقال ان کے وطن میں ہوا. لیکن چونکہ ان کی حسرت تھی لہذا اللہ نے انعام دیا کہ انتقال ان کا گھر میں ہوا، لیکن ان کی تدفین زمین کربلا پر ہو گئی. یہ کہنے کے بعد جملہ سنیے گا، ان بزرگ نے کہا اب تو بھی اپنے وطن چلا جا اور یقین رکھ کہ تیرا انتقال تیرے وطن میں ہوگا مگر قبر کربلا میں بنے گی. انہوں نے ہاتھ جوڑے، کہا مجھ سے واپس جانے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرے گھر میں تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے. بھائی جملہ سنیے گا، کہ تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور رو رو کے کہتی ہے اے آقا میرے بابا کو بھیج دو، میرے بابا کو بھیج دو، میرے بابا کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آوازیں بلند ہو گئے. میرے بابا کو بھیج. میں کہوں گا اے قتیل ماریا، اے ذبیح نینوا، اے سیدہ کے نور نظر، اے علی کے لخت جگر، دوسرے کی بیٹی کا رونا گوارا نہ ہوا؟ ہائے جب شام غریبہ سکینہ آواز دے رہی ہوگی ارے بابا. آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مصائب کی کسی روایت کے بجائے ایک واقعہ اور سنا دوں. اس لیے کہ بی بی سکینہ کا ذکر آیا، اور بی بی سکینہ کا ذکر جیسے قرآن و اہل بیت الگ نہیں، ویسے چچا و بھتیجی الگ نہیں. آج بھی مشکیزہ عالم میں نہیں آئے، ایسا لگتا ہے جیسے بھتیجی چچا کے گلے میں ہاتھ ڈالے باہیں ڈالے کہ چچا آپ چھوڑ کے نہ جانا. بھائی ابھی آپ نے ایک زیارت کا واقعہ سنا، زیارت ہی کا سن لیجیے. ایک اور حیدرآبادی کے ظاہر تھے جو اس زمانے میں کربلا پہنچے جب صدام ملعون کا زمانہ تھا اور مولا عباس کے حرم کی تعمیر چل رہی تھی. وہ آپ جانتے ہیں مولا عباس کی اصل قبر سرداب میں ہے، تہ خانے میں ہے. تو مزدور تعمیر کا سامان لے کے اوپر نیچے آ جا رہے تھے اور جناب عباس کی قبر کے چاروں طرف آج تک پانی طواف کر رہا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے قدموں سے لپٹا ہوا معافی مانگ رہا ہو، سقائے حرم ہمیں معاف کر دینا. تو زائرین کا دل چاہا کہ کاش ہم بھی مولا عباس کی اصل قبر کی زیارت کر لیں. تو ان لوگوں نے مجاوروں سے گزارش کی کہ ہم کو بھی نیچے جانے دیا جائے. مجاوروں نے اجازت دی. یہ زائرین اصل قبر عباس پر پہنچے. آپ سوچئے ہم شبی دیکھتے ہیں ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ہم علم دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. جب زائروں نے اپنی آنکھ سے مولا عباس کی قبر دیکھی، کسی نے سر پھوڑ لیا، کسی نے گریبان چاک کر لیا، کوئی بے ہوش ہو گیا، مگر ان میں ایک زائر ایسا تھا کہ جس نے خالی پانی کی بوتل نکالی اور جناب عباس کی قبر کا پانی انشاءاللہ جب یاد آئے گا تو روئیے گا، اس پانی میں محفوظ کر لیا. جب سارے زائر باہر آ گئے اور سب کو یہ معلوم ہوا کہ اس کے پاس جناب عباس کی اصل قبر کا پانی ہے. اے باب الہوائے 2 سال سے ہم تڑپ رہے آپ کی زیارت کے لیے، ایک موقع ہمیں اور دلوا دیجئے تاکہ ہم اپنے آقا کے حرم میں ان کا پرسہ پیش کر کے آئے. جب سب کو پتا چلا اس کے پاس جناب عباس کی قبر کا پانی ہے تو لوگوں نے کہا تو نے بہت اچھا کیا، ایک ایک بوند ہم کو بھی دے دے تاکہ ہم اس تبرک کو ہم بھی استعمال کریں. اس نے ہاتھ جوڑے، کہ مجھ سے میری جان مانگو جان دے دوں گا، مجھ سے میرا مال مانگو مال دے دوں گا، لیکن قبر عباس کا پانی نہ مانگنا. اب لوگ حیرت میں ہیں کہ نہ پانی پی رہا ہے نہ پلا رہا ہے. لوگوں نے کہا پانی کا کیا کرو گے؟ کہا تم دیکھتے رہو کیا کروں گا. لیجیے جب عراق کی زیارتیں ختم ہو گئیں اور یہ قافلہ وہاں پہنچا جہاں ننھی سی یتیمہ سنیے عزیزو بھائی تباہ، جب حسین کے سینے پر سونے والی
سکینہ کے روزے پر پہنچے تو کسی زائر نے بالیاں چڑھائیں، کسی نے چادر چڑھائی، یہ آدمی آگے بڑھا، پانی کی بوتل کھولی، زری میں پانی چھڑکنا شروع کیا، کہا سکینہ اٹھو، ارے چچا نے پانی بھیجا ہے، اے سکینہ ابو نے پانی بھیجا ہے، اے یتیمہ ابا